الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف سبقت کرنے والے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ مسند احمد 4412 اور 3598 وسندہ حسن۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک جوان لڑکا تھا اور مکہ میں عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرکین کے ڈر سے بھاگ نکلے تو میرے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے لڑکے کیا تمہارے پاس ہمارے پینے کے لیے دودھ ہے؟ میں نے کہا میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں، میں آپ دونوں کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی بکری کا بچہ ہے جس کو ابھی تک حمل نہیں ٹھہرا؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں اسے ان کے پاس لے آیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے باندھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھن پکڑ کر دعا کی تو وہ دودھ سے بھر گیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالہ نما پتھر لے آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا، پھر خود پیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، پھر دونوں نے مجھے بھی پلایا۔ پھر آپ نے تین سے کہا سکڑ جا تو وہ سکڑ گیا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے اس اچھی بات یعنی قرآن کا کچھ حصہ سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک سکھائے ہوئے لڑکے ہو، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے 70 صورتیں حاصل کی جن میں کوئی میرا مد مقابل نہیں تھا۔ اور اسی طرح ضماد الازدی رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ ضماد الازدی رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ صحیح مسلم 868، اردو نمبر ہے 2008۔ سیدنا ضماد الازدی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام لانے میں اس وقت سبقت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام پوشیدہ طور پر کر رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ضماد رضی اللہ عنہ ازد شنوعہ کے آدمی تھے، مکہ آئے جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے صفحائے مکہ کو کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس آدمی کو دیکھ پاتا تو شاید اللہ اسے میرے ذریعہ شفا دیتا۔ پھر ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں اور اللہ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ پر شفا دیتا ہے، تو کیا تم ایسا چاہو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے ہم اسی کی تعریفیں کرتے ہیں اور اپنے ہر کام میں
اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یقین مانو کہ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ اپنے در سے دور رکھے تو اس کے لیے کوئی راہبر نہیں ہو سکتا۔ اور میں تہہ دل سے گواہی دیتا ہوں کہ معبودی برحق صرف اللہ تعالی ہی ہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور آخری رسول ہے۔ حمد اور صلاۃ کے بعد یہ سن کر ضماد الازدی رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کلمات کو آپ میرے لیے دہرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 بار ان کے لیے دہرا دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کے اقوال سنے ہیں، میں نے اس طرح کے کلمات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ بڑھا دیے اور اپنے ہاتھ آگے کرے، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَعُوسَ الْبَحْرِ، یہ تو بحر بلاغت کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، ایسے کلمات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی اور ان سے کہا، میں تمہاری قوم کے سامنے دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے بھی تم سے بیعت لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ بات منظور ہے۔ تو اس صحابی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی کی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ اعلم بالصواب۔